الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمرحوم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون۔ سورہ معارج کی ان آیتوں پر بہت پہلے سے درس چل رہا ہے، پاکستان بننے سے بھی پہلے سے میرا خیال ہے چل رہا ہے درس۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انسان کی ایک خصلت بیان کی، انسان جلد باز ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے میری ساری خواہشات ابھی پوری ہو جائیں، اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ خواہش ایسی ہے، اس کے پورا کرنے میں فائدہ کم نقصان زیادہ ہے، لیکن پھر بھی پیچھے لگتا ہے اس کے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ جلد باز نہیں ہوتے، وہ اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں، ان کی عقل ہمیشہ ان کے دل پر غالب رہتی ہے۔ میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں نا، گھوڑا انسان کو اللہ نے دیا انسان کے فائدے کے لیے۔ پیدل اگر آپ سفر کریں گے بہت ٹائم لگے گا، گھوڑے پہ سفر کریں گے تو وہ سفر بہت آسان بھی ہو جائے گا، مزیدار بھی ہوگا، اس میں آپ کی ایک زینت بھی ہے۔ گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے جب آپ ٹریولنگ کرتے ہو تو ارطغرل جیسے نظر آتے ہو آپ، ایک اچھا بھی لگتا ہے، رشتوں میں آسانی ہوگی آپ کے لیے۔ اعز مقام فی الدنا سرج صابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب۔ متنبی نے کہا سب سے بہترین مقام مرد کے لیے تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے، اور سب سے بہترین ہم نشین کتاب ہے۔ مکرن مفرن مقبلن مدبرن معن کا جلمود صخر حتہ السیل من علی۔ شاعر نے کہا کہ میرا جو گھوڑا ہے نا، ابھی میں گھوڑے کے فضائل نہیں بیان میں بھی کروں گا، لیکن بیچ میں گھوڑا آ گیا تو تھوڑا سا اس کی رپورٹ پیش کر دوں گھوڑے کے بارے میں۔ بیان گھوڑے کے فضائل پر نہیں ہے، موضوع چینج ہو رہا ہے، میں آ رہا ہوں واپس، آپ بے فکر رہیں۔ مکرن مفرن مقبلن مدبرن معن، کہہ رہا ہے میرا گھوڑا ایسا ہے کہ ایک ہی وقت میں پیچھے بھی پلٹے گا، ایک ہی وقت میں آگے بھی دوڑے گا، اور ریورس بھی ہوتا ہے، آگے بھی بھاگتا ہے، دائیں بھی بائیں بھی، ایک ہی ٹائم پہ۔ ایک ٹائم پہ تو یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن اتنی اسپیڈ کے ساتھ وہ یہ سارے کام کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ ہو رہا ہے۔ اور کہہ رہا ہے ایسی اس کی دہشت ہے نا، جب وہ دوڑتا ہے دشمن پہ چڑھتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جلمود صخرن، چٹان پہ کوئی چٹان کا مضبوط پتھر ہے جو لڑکتا ہوا بلندی سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، ایسے آتا ہے۔ تو اللہ میاں نے ہمیں گھوڑا اس لیے دیا تاکہ ہم اس کے اوپر سوار ہوں، ٹریولنگ میں آسانی ہو، دشمن پہ روب بیٹھے، اور ہماری لائف میں ایک انجوائمنٹ کا سامان پیدا ہو۔ یہ ساری چیزیں، زینت بھی اس میں ہے۔ زینت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنے میں آپ کیا لگو اچھے، تو یہ اسلام میں برا عمل نہیں ہے۔ دیکھو زینت الگ چیز ہے، شو بازی الگ چیز ہے، لوگ دونوں کو آپس میں خلط ملط کر دیتے ہیں، تبھی اعتراض کرتے ہیں یہ دیندار لوگ شو کیوں مار رہے ہیں، حالانکہ وہ شو نہیں مار رہے ہوتے، وہ زینت اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ شو مارنا الگ چیز ہے، زینت اختیار کرنا کہ میں اچھا لگوں یہ الگ چیز ہے، یہ تو انسان کی نیچر ہے۔ دنیا میں کون چاہتا ہے کہ میں گندا لگوں؟ اگر کوئی چاہ رہا ہے تو وہ بہت ہی میلا ہے، کوئی وہ خاندانی میلا ہے جو یہ چاہے گا کہ میں کیا لگوں، برا لگوں۔ تو تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینے میں اپنی صورت مبارکہ دیکھتے تو کیا فرماتے؟ اللہم حسنت خلقی فحسن، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی، میرے اخلاق کو بھی اچھے کر دے۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے تو یہ شکر ادا ہو رہا ہے نا کہ اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی۔ تو شکر اس چیز پہ کیا جاتا ہے نا جو اچھی ہوتی ہے۔ تو انسان کی فطرت ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کیا لگوں، برا لگوں یا اچھا لگوں، اچھا لگوں۔ تو یہ نیچر ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، تبھی تو اس پہ شکر ادا ہوگا۔ اگر یہ بری چیز ہوتی تو پہ شکر تھوڑی ادا ہوتا۔ تو گھوڑے میں اللہ نے ایک زینت بھی رکھی ہے جو جائز ہے، تبھی قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهِ جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ سورہ نحل پڑھو، بڑا مزہ آتا ہے سورہ نحل پڑھنے میں، اتنا مزہ آتا ہے جب سورہ شروع ہوتی ہے نا۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے گدھے بھی پیدا کیے، خچر بھی پیدا کیے، گھوڑے بھی پیدا کیے، اور میں نے تمہارے لیے جانور چوپائے پیدا کیے، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ۔ اس زمانے کی زینت تو یہی چیزیں تھیں۔ تو اللہ کہتے ہیں لکم فیہ جمال، ایک جگہ فرمایا تمہارے لیے اس میں دفء ہے، گرمی سے بچنے کا سامان، سردی سے بچنے کا سامان۔ بھیڑوں کی کھالوں سے تم رضائیاں بناتے ہو، لحاف بناتے ہو، جیکٹیں بناتے ہو، اس سے سردی میں تمہیں کیا ملتی ہے؟ گرمی۔ تو یہ فائدہ سمجھ میں آتا ہے، اللہ میاں نے یہ فائدہ بیان کیا نا۔ دیکھو بھیڑ کے منہا تاکلون، فرمایا ان جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو، گائے کو، دمبے کو، بکرے کو، اور کیا چیز تھی چوتھا جانور؟ اونٹ۔ تو کھانا بھی سمجھ میں آتا ہے، نعمت ہے۔ سواری،
علیہا وعلی الفلک تحملون, کشتیوں پہ بھی سوار ہوتے ہو, اونٹ پہ بھی سوار ہوتے ہو. سواری بھی اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ یہ ساری نعمتیں اللہ نے بیان کی, ایک الگ سے ایک اللہ نعمت بیان کرتا ہے جو بظاہر نعمت لگتی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جب تم ان بکریوں کے ریوڑ کو لے کے صبح صبح نکلتے ہو, دمبوں کے بکریوں کے ریوڑ کو لے کے کمانے کے لیے, اور جب واپس لوٹتے ہو, لکم فیہ جمالون, اس میں تمہارے لیے ایک زینت ہوتی ہے, اچھے لگتے ہو دیکھنے میں. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ دیکھو بے روزگار آدمی اچھا لگتا ہے یا روزگار والا آدمی؟ بے روزگار پڑا ہوا ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں کب سونا ہے کب اٹھنا ہے, کبھی بھی اٹھ جاؤ, کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے, کہیں جانا ہے ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ جو بے روزگار ہوتا ہے اسے کہیں جانا ہوتا ہے ٹائم پہ, اسے وہ کہتا ہے کہ امی ناشتہ جلدی بنا دیں, آئی ایم گیٹنگ لیٹ, کہتا ہے وہ. اگر کہے گا, ماں کہے گی کس بات کا لیٹ ہو رہا ہے, کہ بیت الخلا جانے میں لیٹ ہو رہا ہے, تو گٹکا کھانے میں لیٹ ہو رہا ہے, بنٹے کھیلنے ہیں. بے روزگار کی کوئی زینت نہیں ہوتی. ایک نقصان تو ایک کما نہیں رہا وہ, اور ایک نقصان ہے زینت نہیں ہے, شو نہیں ہے اس میں ذرا سی بھی. کوئی کیا بتائے گا؟ روزگار والے آدمی کو دیکھو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا. روزگار اللہ کی, بھلے ریڑھی لگاتا ہو, ٹماٹر بیچتا ہو, کہیں چوکیداری کرتا ہو, بے شک قرآن نے اللہ کا فضل تلاش کرنا, تجارت کرنا, روزگار میسر ہونا, اس کو بہت بڑی نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے. اب اللہ نے جانور بیان کیے, بھیڑ, بکریاں, اونٹ, بیل. اللہ کہتے ہیں اس میں تمہارے لیے نعمت ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ تم ان سے روزی کماتے ہو, یعنی یہ تمہارا بزنس ہے, یہ بھی نعمت ہے. آسانی سے سمجھ میں آتی ہے یہ نعمت کہ نہیں آتی؟ ظاہر ہے بھائی, جس کی بھیڑ بکریاں بیچے گا بھی, اور ان کی کھال بھی بیچے گا, مشکیزیں بھی بیچے گا. یہ بھیڑ بکریوں والے ماشاءاللہ بہت مالدار ہوتے ہیں. اگر ان کے اپنے بھیڑ بکریاں ہوں بہت مالدار ہوتے ہیں, دوسروں کے ہیں تو بھی بہت مالدار ہوتے ہیں. ہاں جن کے ہیں وہ غریب ہو جاتے ہیں, کیونکہ میں نے کئی بار تجربہ کیا ہے, اپنی بکری خود پالو تو پلتی ہے, بھیڑ بکری والے کو دے دو چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے. میں نے ایک بھیڑ بکری والے کو اپنی بکری دے دی, تھوڑی نا 6-7 مہینے کی تھی. میں نے کہا ریوڑ میں پل جائے گی, بڑی ہو جائے گی تو دے آنا. 6 مہینے بعد وہ اتنی کی اتنی ہی تھی, اس کے سارے جانور بڑے ہو گئے, ہماری بکری اتنی کی اتنی. پتہ نہیں کھلا نہیں رہا تھا, کیا کر رہا تھا. تو یہ پاکستان میں ہے مسئلہ کہ آپ اپنی چیز کو پالتے ہو تو وہ فوکس کرتے ہو, دوسرے کا مال رکھو گے تو اس کو آپ ویلیو نہیں دیتے. خیر سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. خیر تو اللہ میاں نے قرآن میں بیان کیا کہ بھیڑ بکریوں کے اون میں تمہارے لیے گرمی ہے, اس سے تم کمائی کرتے ہو, سورس آف انکم ہے. سورس آف انکم سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارا گھر کا آٹا دال آتا ہے, بچوں کے اسکول کی فیسیں آتی ہیں. تو بھیڑ بکریوں میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو گوشت امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہ تو اس زمانے کی مثال دی نا, آج کے زمانے کے لحاظ سے وہ ذرا ایڈوانس ہو گیا ہے. بھیڑ بکریوں کا کام تو ہمیشہ سے رہا ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ گوشت ان جانوروں کا آج بھی کھایا جاتا ہے, اس لیے یہ سب سے بڑا بزنس ہی ان جانوروں کا ہے. چاہے وہ چائنا ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے کینیڈا ہو, ان جانوروں سے انسان کبھی بھی مستغنی نہیں ہو سکتا. چائنا والوں نے کتے کھا لیے, مگر پھر بھی زیادہ میجورٹی بکری کھاتی ہے, میجورٹی کتے نہیں کھاتی وہاں پہ. بکری نیچرل جو انسان کی فطرے گوشت ہے وہ کیا ہے؟ بکرے, دمبے, گائے, اونٹ, یہی ہے. خیر تو اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ تمہارے لیے ان جانوروں کے گوشت جس سے تم کھاتے ہو, ان پہ تم سواری کرتے ہو, تمہارے لیے اس میں جاب ہے, بزنس ہے, پیسہ کماتے ہو. جتنی نعمتیں تھیں بیان کی, ایک نعمت رہ گئی تھی, بہت عظیم نعمت. وہ کیا ہے؟ زینت. جو انسان کماتا ہے نا, مہینے کے بعد جو تنخواہ ملتی ہے وہ تو ہے ہی, خود کمانا یعنی جاب لیس نہ ہونا, یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. کیوں؟ صبح جب جاتا ہے نا کام پہ اور شام کو واپس آتا ہے, یہ بھی ایک منظر ہوتا ہے دیکھنے والا. اس سے ڈپریشن ختم ہوتی ہے, اسٹریس ختم ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے, دیکھنے والے کو بھی خوشی ہوتی ہے, یار کامیاب آدمی ہے, صبح جا رہا ہے کام پہ, شام کو واپس آ رہا ہے. بے روزگار آدمی کو یہ خوشیاں نہیں ملتی. مجھے یاد ہے جب میرے 3 گھر تھے تو میرے اس وقت بھی ماشاءاللہ بچے کافی تھے, اللہ نظر سے بچائے. تو میں ایک دن نکلا ہوں, میں خود ہی سارے سودے لائے. تو یہ ملازم تو اب رکھے ہیں نا بہت زیادہ, جب کام بڑھ گیا اور پھر سیکیورٹی کے مسائل اور پھر جا کے مجبوری میں ہوا, ورنہ میں سارے سودے خود ہی لے کر آتا تھا. اب میں سب گھروں کے لیے لا رہا ہوتا تھا شاپر میں, انڈے, ڈبل روٹی, آلو, پیاز, ٹماٹر. تو ایک بے روزگار سے میری ملاقات ہوئی. ہماری گپ شپ تھی, اب بھی ہے, اللہ اس کو روزگار دے. اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ ظلم کیا کسی نے, اچھا والا روزگار تھا, اس کے اپنے ہی ریلیٹیو نے چھین لیا, وہ خودکشی کرتے کرتے بچا. میرا بیان سنا تھا تو خودکشی سے بچ گیا. پھر وہ رشتہ دار نہیں اس کو بیچارے کو کھا لیا تھا, اچھی والی جاب اس کی قبضہ کر لیا تھا. خیر اس کے بزنس پہ. تو میں جب آ رہا تھا نا, یہ سامان اٹھا کے, آلو, پیاز, ٹماٹر, گھر میں پرچیاں آتی تھیں. ایک دفعہ تو وہ پرچی مسجد میں نکل آئی. ایسے ہر وقت میری جیب میں نہیں, اس جیب میں ایک گھر کی پرچی, شلوار کی جیب میں دوسرے گھر کی پرچی, ادھر تیسرے گھر کی پرچی, اور پھر سب مسائل کی پرچی بھی ہوتی تھی. لوگ جو مسائل پوچھتے ہیں وہ بھی. تو میں جمعے کے بعد مسائل بتانے لگا, میں نے پرچی نکالی, اس میں تھا واپسی پہ 2 کلو ٹماٹر. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو پھر مجھے خیال آیا یہ غلط پرچی نکل آئی ہے. بڑے لطیفے ہوئے میرے ساتھ. ایک دفعہ کوئی اسٹیٹ ایجنٹ آیا, میں نے بزنس شروع کیا نا پراپرٹی کا. ظاہر ہے جب خاندان بڑھ رہا ہے تو کچھ کرنا بھی پڑے گا نا, خالی پیڑ ہی کھانے بیٹھ کے باتیں کرنی پڑیں گی. تو مجھے خیال ہوا پراپرٹی میں بہت دفعہ نقصان اٹھا چکا تھا, تو ایک جاننے والے اچھے مل گئے, اللہ کا شکر ہے. اچھے ہوتے نہیں ہیں پراپرٹی میں, یہ بتا دوں, ایسا نہ ہو میرے تجربے سے آپ بولو کہ ہم بھی پراپرٹی میں کاروبار, ہمارے تو اب اتنے ریلیشن ہو گئے نا,
اب ہمیں پتہ چل گیا جاتا ہے کون 2 نمبر ہے کون ہے. آپ کے لیے 99% چانس یہ ہے کہ مروائے گا آپ کو, اس لیے یہ کام کرنا نہیں ہے. بہت ہی کوئی ہٹو بچوں قسم کا ہو تو اس کے ساتھ آپ کریں, لیکن ہوتا نہیں ہے بھائی, بہت اس میں نہیں, آپ کے لیے بہت مشکل ہے یہ, چھوڑ دو. خود کرو تو ایک الگ بات ہے, کسی کو پیسہ نہیں پکڑاؤ. تو وہ کیا ہوا کہ وہ پراپرٹی کے نا, وہ انہوں نے کہا کہ وہ کاغذات لے کر آئے فلاں پلاٹ کے. میں لے کر آیا, جب میں نے کھولا